بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر طرف جو بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ جس پر بحث ہو رہی ہے وہ ہے سانحہ بھاول نگر۔ اس واقعے کو سانحہ بھاول نگر قرار دیا جا رہا ہے۔ ماضی کے قصے بھی سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اس پر صحافی ہوں، سوسائٹی کے دیگر لوگ ہوں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ پولیس کا جو موقف آیا ہے اس پر بھی لوگ رد عمل دے رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے پنجاب پولیس نے جس طرح سے سوشل میڈیا پر اپنا رد عمل دیا ہے اس سارے واقعے پر، اس کے نیچے لوگ بتا رہے ہیں کہ پولیس کس طرح کا ظلم کرتے رہی ہے، اور پولیس کے ساتھ اس واقعے میں جو ہوا ہے اس کی ویڈیوز بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا اس پر اب یہ تحریک انصاف کا رد عمل ہے کہ یہ تو ہونا تھا، اور جس طرح سے 2 سال سے گزرے ہیں تو پولیس کی ٹریننگ اس طرح سے ہو رہی تھی، اداروں کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں، تو اس پر اب تحریک انصاف کا موقف سامنے آیا ہے، لیکن حکومت اس پر خاموش ہے۔ اب پولیس نے اس پر کیا کہا ہے واقعے پر وہ سنیے، اور پھر لوگ اس پر کیا رد عمل دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساتھ جو پولیس افسر کی ویڈیو اب سامنے آئی ہے، پولیس آفیسر کی، اور ساتھ ان کے ایک اعلیٰ فوجی افسر بھی موجود ہے اور پولیس اور فوج کے اہلکار بھی موجود ہیں، وہ ویڈیو کیا بتاتی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پنجاب پولیس آفیشیل کی طرف سے وی پی این لگا کر جو ٹویٹ کیا گیا، جو ایکس پر پوسٹ کی گئی، کیونکہ یہ تو بند ہے پاکستان میں ابھی بھی، جو ٹویٹر ہے یا ایکس ایپ ہے وہ بند ہے، اور اب کیوں بند ہے اس کی بھی ایک وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ جی اس طرح کی پھر ویڈیوز جو شیئر ہو رہی ہیں، لیکن پنجاب پولیس کو بھی وی پی این لگا کر ہی، جس کو کہ ہمارے اداروں نے بند کیا ہوا، جس ایپ کو سرکاری طور پر جواب آ چکا ہے عدالت میں کہ جی ہم نے خود بند کیا ہے، اس کو پولیس اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ آپ سوچیے ذرا، یعنی اداروں نے ایک چیز بند کی ہے، اس کا استعمال خود پولیس کر رہی ہے، پولیس بھی ادارہ ہے، تو جس کا استعمال خود بند کیا اس کا استعمال کرتے ہوئے پولیس کیا جواب دے رہی ہے؟ بھاول نگر لکھا ہے، بھاول نگر، اور اس میں ایک اعلیٰ فوجی آفیسر، ان کے ہاتھ میں بھی جناب ڈنڈا ہے، اور دوسری طرف پولیس کا آفیسر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے، کچھ اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے مسکرا سے رہے ہیں، اور اس تصویر کے نیچے لکھا ہے پولیس کا آفیشیل اس پر رد عمل۔ بھاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے، اس کا ذرا غور سے آپ نے جائزہ لینا ہے۔ بھاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو سوشل میڈیا، پھر وہ سوشل میڈیا جہاں دیکھیے باقی سب تو ہینڈل کر لیا، باقی میڈیا ہینڈل کر لیا، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ مسئلہ ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کب تک رہے گا، کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیا جا رہا ہے، اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں بڑے احتیاط سے آپ بات کریں سوشل میڈیا پر، کیونکہ الٹا آپ پر کیس بنیں گے، باقی کسی پر بنے نہ بنے، اس پر کوئی انکوائری ہو نہ ہو، لیکن آپ پر بن سکتا ہے۔ اور اس پر میں نے ایکس پر باقاعدہ ایک پول کیا ہے کہ جی اس پر اب ہوگا کیا، اور اس میں ہم نے یہی بات کی ہے، اور لوگوں سے پوچھا ہے، آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ جی کیا ٹک ٹاک ویڈیو بنے گی اب اس معاملے پر، یا کوئی کمیشن بنے گا، اور تیسری آپشن تھی کہ انصاف ہوگا۔ 95% سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیو بنے گی، اور کوئی باقی 4% کے قریب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کمیشن بنے گا، اور صرف 1% کے لگ بھگ کہتے ہیں جی انصاف ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، تو ان میں سے ویسے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا لگتا ہے، ٹک ٹاک ویڈیوز تو ہیں وہ تو بنتی رہیں گی۔ اچھا، بھاول نگر کے حوالے سے لکھا ہے جی پولیس کہہ رہی ہے بھاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی، جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ واقعہ ہوا ہے لیکن جائزہ لے کر خوش اسلوبی سے حل کر لیا۔ پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، شرپسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کوئی ایسی کارروائی کا حصہ تھا یہ سب کچھ کرنا۔ عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جعلی پروپیگنڈا پر کان نہ دھریں، کہ جعلی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر کان نہ دھریں، لیکن اسی سوشل میڈیا پر آ کر پولیس یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ بھی کہا گیا ہے پولیس کی طرف سے پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، شرپسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مشترکہ کارروائی میں ساتھ ساتھ ہیں، ملکی سالمیت کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس پر لوگ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ صحافیاں لکھتی ہیں بھاول نگر واقعے پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے وہ ویڈیو شیئر کر رہی ہیں، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جو ویڈیو وہ شیئر کر رہی ہیں
محترمہ نے سب سے پہلے ویڈیو شیئر کی تھی کہ اصل میں پولیس والوں نے کیا کیا تھا، اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ گھر میں پولیس والے گھسے ہیں، وہاں پر 2 پولیس والے بیٹھے ہیں اور گھر والے ان سے پوچھ رہے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں کہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے، یہاں تم پنجابی میں کہتے ہیں جی امب لینا ایسی کہ بھائی تم کرنے کیا آئے تھے، تمہارا یہاں کام کیا تھا؟ تو کہہ رہا جی یہ آئے تھے وہ آئے تھے، وہ کہتے ہیں تمہارا اسلحہ کہاں ہے؟ اور پھر کوئی خاتون آتی ہے وہ کہتی ہے اس نے میرے سینے پر یوں اس نے مجھے مارا، یا اس نے مجھے گرایا اور اس نے مجھے مارا ہے، پھر کوئی بچی دکھاتے ہیں جی اس کو وہ بھی بے ہوش ہو گیا ہے، اور یہ سب گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، یہ سب کچھ کیا گیا ہے، یہ پولیس والے اس طرح سے آئے، یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ ویڈیوز بھی پھر غریدہ صاحبہ نے شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور رشوت بھی طلب کی، اور یہ سب باتیں ہوئی۔ اب انہوں نے جو ویڈیو شیئر کی ہے وہ دراصل ہے پولیس اور فوج کے اہلکاروں کی، اور ان میں پولیس کا افسر اور جو ہے فوج کا آفیسر نظر آ رہا ہے، اور اس میں جناب نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد، تو یہ نعرے ہیں۔ اور پولیس والے جو بات کر رہے ہیں آفیسر صاحب وہ کوئی اتنا زیادہ سنائی نہیں دے رہا، پھر وہ کہتے ہیں جی آپ نعرے لگائیں، کسی فوجی اہلکار کو وہ کہتے ہیں جی آپ نعرے لگائیں۔ تو یہ وہ ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں پاک آرمی زندہ باد۔ تو یہ دیکھیں نا زور سے کون لگا سکتا ہے کہ پاک آرمی زندہ باد پاکستان۔ پنجاب پولیس زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو یہ جناب اب اس کو پولیس کہہ رہی ہے خوش اسلوبی سے حل ہو گیا معاملہ۔ غریدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس کو شیئر کر رہی ہیں، اس ویڈیو کو کہہ رہی ہیں جی یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے۔ تو اب اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہاں جو کچھ ہوا۔ اور اس پر جناب اب آپ یہ دیکھیں کہ ماجد نظامی صاحب یہ سینئر صحافی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ کیا مریم نواز صاحبہ اس پر کوئی نوٹس لیں گی، اس پر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر کیا بات کی جائے گی؟ وہ یہ یاد کراتی ہیں کہ حسن کو شاباش دیتی ہیں سیالکوٹ کے ڈی پی او کو، مریم نواز صاحبہ، جب وہ کوئی اس طرح کے ریڈ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہاں تو بڑی شاباش ہوتی ہے۔ اب اس معاملے میں کیا ہوگا؟ مکمل خاموشی حکومت کی طرف سے، کیونکہ واقعہ دب نہیں رہا، اور اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی جو کچھ پولیس نے 2 سال کیا، اب لوگوں پر ظلم کیا، جو کچھ کیا، تو اب یہ کہانی جو ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور اب یہ کوئی کہ جی پچھلے 1-2 سال سے ہم جو دیکھ رہے تھے نا وہ پولیس پر آ گئی ہے، تو اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر کیا کرنا ہے۔ بس اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں، یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب پولیس نے یہ بات کہی ہے سوچئے تو اس پر کمیونٹی نوٹ تک لگ گیا، یعنی ایکس کی طرف سے کمیونٹی نوٹ لگ گیا کہ بھائی یہ لوگ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کہ یہ معمولی واقعہ اور اسی یہ سب کچھ جو کہا گیا۔ تو اس کے بعد کمیونٹی نوٹ شاید ہٹایا گیا، لیکن بہرحال پہلے کمیونٹی نوٹ لگ گیا، پھر ہو سکتا ہے پولیس نے رابطہ کیا ہو ٹویٹر ایکس کے لوگوں سے۔ اب دیکھیے اس سے مجھے یاد آ گیا کہ خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ جو دنیا کے امیر ترین آدمی، ایکس کے اونر، ٹیسلا کے اونر، دیگر کمپنی اور سیٹلائٹ کا ان کا کام جناب ایلان مسک، دنیا کے امیر ترین آدمی، وہ نریندر مودی سے مل رہے ہیں، بھارت کے وزیر اعظم سے، اور یہاں ہم نے اس کی ایپ ہی بند کی ہوئی ہے۔ ہم کیا آئی ٹی میں آگے جائیں گے، کیا ہم نے ترقی کرنی ہے؟ اچھا اب سب کو انتظار ہے جی کہ پولیس کیا اس پہ کوئی پریس کانفرنس کرے گی، آئی جی صاحب کیا کریں گے، اور اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب اب آئی جی صاحب کا انتظار ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، اور اس کے بعد تو آئی جی صاحب کو ویسے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ بات شوکت بسرا نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی اصول پسند اور غیرت مند تو دور کی بات، اس وقت کوئی عام آدمی بھی آئی جی پنجاب پولیس ہوتا تو ثانیہ بھاو نگر کے بعد استعفیٰ دے چکا ہوتا، لیکن عثمان انور کوئی عام آدمی نہیں، اور اس کو تمغہ بھی اس کی خاص خدمات اور تابعداری کی وجہ سے ملا ہے۔ اچھا اور جناب پھر اس میں بہت سے صحافی، اس میں خرم اقبال ہیں، وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جہاں کرا رہے ہیں پولیس والے، زخمی ہیں اور خون نظر آ رہا ہے ان کا بہتا ہوا، چہرے سوجے ہوئے ہیں، چہروں پر زخم ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، تو اس پر وہ کہتے ہیں جی یہ گڑ گڑا بھی رہے ہیں پولیس والے، ہمیں چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بات کہی جا رہی ہے، لوگ مطلب کسی نے اگر کچھ کہا کہ جی تو جوائنٹ پیٹرولنگ تھی، اور اس پر اس طرح کہا جا رہا ہے، ایسی کسی نے بات کی تو اس پر ماجد نظامی صاحب سینئر صحافی کہتے ہیں جی جوائنٹ پیٹرولنگ کے دوران فوج اور پولیس کے درمیان چپکلش، اس تحریر میں ان خوبصورت الفاظ کی لکھاری کی قابلیت کو ضرور سراہنا چاہیے کہ چپکلش ہو گئی جی وہ جوائنٹ پیٹرولنگ کے دوران، تو اس پر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ تو جوائنٹ پیٹرولنگ تھی، اس میں کچھ اور تو تھا نہیں۔ اچھا اب یہ جو واقعہ ہوا اس پر جو چیز پہلے سامنے آئی تھی اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو یہ علی جاز بٹر، یہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں، کہتے ہیں جی بھاول نگر کے جوان
ایس ایچ او رضوان نے پورے 2 گھنٹے مرغا بنا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. یہ اس پر تنقید کر رہے ہیں. پہلے یہ ویڈیو آئی تھی جی کہ مریم صاحبہ اس کا نوٹس لیں اور دیکھیں یہاں پر پولیس تھانے پر دھاوا بولا گیا ہے اور چیزیں توڑ دی گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا گیا ہے. یہ جی پاکستان ہے, یہ پولیس والوں کے ساتھ ہو گیا ہے اور یہ کہتے ہیں جی ہم ڈوب کے مر جائیں. اور یہ پولیس والا ہی غالباً بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے, کہتے ہیں جی وہ تھانہ بھی کھول دیا, ملزمان بھی یہاں سے نکل گئے اور حوالات توڑ کر سب چلے گئے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ویڈیو آئی تھی کہ جس میں ایک پولیس اہلکار کو بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے اور ایک تو پھلانگ کر بھاگ گیا, یہ دیکھیں, اور دوسرے کو پکڑ لیا. یہ دیکھیں, کہہ رہے ہیں آپ بھاگ کیوں رہے ہو, اب کیا ہوا, یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں یہ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک پولیس اہلکار جنگلہ پھلانگ کر یا گیٹ پھلانگ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, دوسرا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں آپ, اور اس کو کہتا ہے بھائی اب کیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا, تو کہتا ہے چھوڑ دینا, میں نے کیا کیا, چھوڑ دے, میں تو یہاں ویسے ہی تھا. یہ دیکھیں نا, اور یہ دیکھیں نا, اور گالیاں اور گلیز گفتگو وہاں پر ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, اور پھر وہاں کہنا جی اس کو گولی مارو, کہتے ہیں مجھے گولی مارنے لگے تھے. یہ سب باتیں جناب ہوئی ہیں. تو اب پولیس کا موقف آ گیا, لیکن لوگوں کا جو موقف ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور یہ معاملہ دب نہیں پا رہا. اور ایسے ہی ہے وہ جس طرح ہم نے 6 ججز والا معاملہ دیکھا ہے, اس کو دبانے کی جس طرح کوشش ہو رہی ہے اس پر بھی سن لیجئے, وہ بہت اہم ہے. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ بڑی اہم پیش رفت, بہت اہم پیش رفت. اب یہ جو از خود نوٹس آخرکار قاضی فیصل صاحب کو لینا پڑا, جس کا جواب بھی نہیں سمجھ آ رہا, پہلے وہی کمیشن بنانے پر راضی ہوئے تھے, اب انہوں نے از خود نوٹس لے لیا. تو اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے, وہ سنیے گا ذرا. عدلیہ کا بطور ادارہ رسپانس کیا ہو, سپریم کورٹ نے پاکستان بار, سپریم کورٹ بار اور وفاق سے تجاویز طلب کر لی ہیں. اب یہ دلچسپ بات ہے, چاہے سپریم کورٹ بار ہو, چاہے پاکستان بار ہو, چاہے وفاق, یہ پہلے ہی وہ کمیشن والے معاملے پر تھے. یعنی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ چاہے جسٹس قاضی فیصل صاحب ہیں, چاہے حکومت ہے یا یہ بار ذہنی, جو لوگ پہلے ہی ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں ذہنی طور پر, انہی سے جواب طلب کیا گیا. جسٹس اطہر من اللہ اب وہ بالکل اس سے ہٹ گئے ہیں, اور اسی طرح یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کا بھی موقف اب اور آیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے حکم نامے کے 12 پیراگراف سے عدم اتفاق کرتے ہوئے کہا, پیراگراف 1 سے 12 تک سے اتفاق کے لیے خود کو قائل نہیں کر سکا. حکم نامے کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے. حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں, ابھی طے ہونا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو سوال عدالت کے سامنے ہیں ان پر ابھی رائے دینا مناسب نہیں. ہائی کورٹ ججز کا خط دکھاتا ہے وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے. یہ بہت اہم چیز ہے, کسی اور نے بات نہیں کی. اطہر من اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یعنی وہ جسٹس قاضی فیصل صاحب سے اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, یہ اضافی نوٹ میں بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا خط دکھاتا ہے 6 ججز کا کہ وہ ہر جگہ پر, ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے. معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رسپانس نہیں دیا. یعنی جسٹس عامر فاروق ہوں, انہوں نے رسپانس نہیں دیا, اور قاضی فیصل صاحب کے پاس بھی آئے, ان سے بھی رسپانس نہیں ہوا. اب اس پر اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کے نوٹس میں جب یہ سب چیزیں آ چکی تھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے ججز کے ساتھ, اس کے باوجود وہ جو فیصلے دیتے رہے, تو اس سے تو بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ مطیع اللہ جان صاحب نے یہ بات اٹھائی ہے اپنے وی لاگ میں. جو مطیع اللہ جان جو بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ اطہر من اللہ اور مطیع اللہ جان کو تو ان کی وجہ سے سارا مکس شاید میں کر گیا. اچھا, تو اطہر من اللہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ جی وہ ججز معاملہ ہر فورم پر اٹھاتے رہے اور رسپانس نہیں آیا. حکم نامے کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں عدالت خود یہ مان چکی, مداخلت کس حد تک ہے یہ دیکھنے کے لیے اصغر خان کیس کافی ہے. اب اصغر خان کیس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوا کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب اور وہ ساتھ ملے ہوئے تھے, وہ آئی جے آئی ساری, اور پھر اس میں پیسے لیے گئے تھے اس وقت بے نظیر بھٹو کے خلاف, اور کس طرح سے اکٹھی ہوئی جماعتیں الیکشن لڑا, اس میں پیسے لیے گئے اور اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا گیا. آج تک وہ چیز موجود ہے کہ کس طرح جناب ایجنسیوں سے پیسے لے کر میاں نواز شریف صاحب سارے کام کرتے رہے, کیا کیا ہوتا رہا, مختلف جہاں تو کیا ملا. اچھا, اس میں وکیل کون تھے؟ سلمان اکمل راجہ صاحب. جسٹس یحییٰ افریدی کا اضافی نوٹ. اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب کی ایک اور میں نے آپ کو بات بتانی ہے, وہ ضرور سنتے جائے گا, اس کے بعد ہم ویڈیو ختم کریں گے. جسٹس یحییٰ افریدی نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت آزاد عدالتیں ہیں. آرٹیکل 184(3) ہائی کورٹس کی آزادی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. از خود نوٹس اچھی نیت سے لیا گیا, لیکن از خود نوٹس سے ہائی کورٹس اور ان کے چیف جسٹس کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ 6 ججز کے خط میں اٹھائے گئے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطۂ اخلاق میں دیکھے جانے چاہیے. چونکہ خط میں بھی یہ لکھا ہوا ہے ویسے ججز نے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے انہوں نے رائے طلب کی ہے کہ ہم کریں کیا ایسے معاملات جب ہمیں دھمکایا جا رہا ہو, یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو. میں خود کو از خود نوٹس کے بینچ سے الگ کرتا ہوں. یہ جسٹس یحییٰ افریدی نے خود کو علیحدہ کر لیا ہے, بینچ کا حصہ نہیں بنایا جو از خود نوٹس کا بینچ ہے. اچھا, جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے سنیے گا
کہ جو انہوں نے خط کے حکم میں اضافی نوٹ جو لکھا ہے، اضافی نوٹ میں جسٹس عطر من اللہ نے لکھا کہ خط لکھنے والے 6 ہائی کورٹ کے جج جو وسل بلور ہیں، ان کو شاباش ملنی چاہیے ایک طرح سے. نہیں، وسل بلور کا مطلب ہوتا ہے جو حقیقت بتا دے. آگے لکھتے ہیں کہ یہ ججز تو ہائی کورٹ کے ججز وسل بلور ہیں، آواز اٹھانے والے ان ججز کو مسائل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. فل کورٹ کے سامنے انتظامیہ کو ثابت کرنا ہوگا اس کی جانب سے مداخلت نہیں ہوتی. کٹہرے میں انتظامیہ ہے اور بار ثبوت بھی انتظامیہ پر ہے. یعنی اب الزام اور بار ثبوت انتظامیہ پر آ چکا ہے کہ یعنی آپ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جرم آپ نے کیا ہے، آپ ثابت کریں کہ آپ اس میں مجرم نہیں ہیں. تو یہ جناب ورنہ ہوتا ہے کہ الزام لگانے والے نے جرم ثابت کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں اب یہ ججز نے جو کر دیا ہے وسل بلور ہیں، ان کو حفاظت ہونی چاہیے. اور دوسری طرف انتظامیہ بتایا کہ جناب بار ثبوت اس پر ہے، الزام اس پر آ گیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے اس میں ملوث نہیں ہے. اللہ حافظ.